میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھیں صلی علیہ کہتے کہتے، عشق نبی مجھے بھی ایسی نیند سلا جانا جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق مجھے بھی ایسی نیند سلا جانا۔ رات کو سویا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ہم کو بھی یہ نعمت اللہ عطا کرے۔ رسول اللہ خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا کا انداز گفتار تو دیکھیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، او سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے وارث کی عزت کی، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تجھے قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا۔ اس کو شک تھا قیامت آئے گی یا نہ آئے گی، اسے شک تھا علماء انبیاء کے وارث ہے یا نہیں ہے، اسے شک تھا میں میرے باپ کی اولاد ہوں یا نہ ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک ہی بات میں تینوں باتیں بیان کر دی اور کہا، پیارے حسن محمود غزنوی، میں محمد الرسول اللہ چل کے تجھے اپنا دیدار دینے آیا ہوں۔ میں اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ فلاں جگہ پہ تو نے سڑک بنا دی، اچھا کام کیا، میں آیا ہوں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ تو نے میری امت کے اس بچے کو خوش کیا لالٹن دے کر کے جو میرے دین کی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مجھے اتنا تجھ پہ رحم آیا، ترس آیا کہ میں چل کر کے اپنا تجھے دیدار دینے آیا ہوں۔ جو ایک بچہ دینی کتاب پڑھے، بادشاہ لالٹن اٹھا کر کے اسے دے دے، تو رسول اللہ مدینے سے چل کر کے اسے نوازنے آئے اور اس کے سوالوں کے جواب دینے آئے۔ جو بزرگ اور جوان اپنے بچے کو رسول اللہ کے مہمان خانے میں داخل کر کے دین اسلام پڑھاتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، ان پہ آقا کتنے خوش ہوں گے۔ تینوں سوالوں کے جواب آگئے۔ کہا، سن سبکتگین کے بیٹے، پتا چلا میں میرے باپ کا بیٹا ہوں، تو نے نبیوں کے وارث کی مدد کی، یعنی اس طالب علم کی جو عالم نہیں بنا تھا، اس کی مدد کی، اس کے عوض میں قیامت کے دن یعنی قیامت بھی آئے گی، علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں، تو تیرے باپ کی اولاد ہے، اس کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ اب جسے جنت لینی ہے وہ فیصلہ کر لے۔ یہ بات ہے، یہ بڑا وزیر آتا ہے نا ہمارے ملک میں، بدیشی کوئی آتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری حکومت، ہمارے وزراء، ہمارے منتری اس کے سواگت میں استقبال میں جاتے ہیں اور جو ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ جیسے فلائٹ سے اترا تو لال کلر کی کیوں بچھائی جاتی ہے، قالین بچھائی جاتی ہے، جیسے آپ کے لیے بچھائی گئی، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، عزت کے لیے۔ اور وہ جیسے ہی قدم رکھتا ہے سوچتا، واہ اتنے لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور کتنی بہترین قالین ہے، آج غریبوں کو گھر میں بچھانے کے لیے مہیا اور نہیں ہوتی، لیکن میرے قدم اور جوتے پہن کے مجھے اس پہ جا رہا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں۔ ایک قیمتی قالین اس کے پاؤں میں رہتی ہے، اس کا سواگت ہوتا ہے، وہ بھولے نہیں سماتا۔ ہائے افسوس، ہم اس قالین تک پہنچنے کے لیے کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی اپنے بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کے غریب کے چولہے کو اجھاڑنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا وہ قالین کچھ نہیں ہے، رسول کریم کے دربار میں پہنچے، کہا اس قالین پہ نظر رکھنے والے، طرح طرح کی کوششیں کرنے والے، اس درجے اور سیٹ کو پانے کے لیے غریب یتیم پہ ظلم کرنے والے، سن یہ کچھ قالینیں عظمت نہیں رکھتی، اوقات نہیں رکھتی۔ تجھے اگر قالین ہی پر قدم رکھنا ہے اور اپنے آپ کو محسوس کرنا ہے میں کتنا اونچا بن گیا ہوں، تو یہ تو کچھ نہیں ہے۔ تجھے محمد عربی بتائیں کہ وہ کتنا اونچا ہے بندہ، کہ جو میری امت میں سے کسی ایک کا بچہ جو مدرسے میں دین اسلام حاصل کرتا ہے، رب کا قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور اللہ کا دین حاصل کرتا ہے، فرمایا نبی مکرم نے کہ دنیا وہ قالین بچھائی جاتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، لیکن طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے نورانی پر بچھایا کرتے ہیں، اور فرشتوں کے نورانی پر اسے ہی نصیب ہوتے ہیں جو صبح و شام رسول اللہ کا دین پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہ ہے نبی کا دین۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خدا را اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی نالین پاک کے صدقے تو پھر ہمیں دین اسلام کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا اس میں خطا ہو اللہ معاف عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے
بڑا اچھا کام کیا، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ علماء کرام کا بڑا قافلہ ہے، ان کے بیانات آپ کو سننے۔ اب جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی نہیں اٹھے گا، جو کھڑے ہیں یہ ان سے عرض کروں گا آپ بیٹھ جائیں آگے آگے، جب تک نہیں بیٹھو گے میں مائک چھوڑوں گا نہیں اور ان کا نمبر آئے گا نہیں، رات کے 2 بج جائیں گے، آپ بیٹھ جاؤ گے میں بیٹھ جاؤں گا، آ جاؤ بڑے قریب آ جاؤ، درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔